الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فور یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ وبارک وسلم کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے حاضر خدمت ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ربیع النور شریف ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تمام کے تمام عالم انسانیت، جتنے بھی مسلمان امتی جو حضور سے سب کے سب کو امتی بنا کر بھیجا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں رب العزت کا۔ تو ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیں ماہ ربیع الاول نور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب یہاں دیوانوں کا لفظ پیش کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ محبت رکھنے والے حضور سے، حضور کے امتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مہینہ آتے ہوئے، کیونکہ ہم تو سارا سال ہی درود پاک بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کی فضیلت ہی اس کی دگنا دبالت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب اسی طرح جن کے دل میں بہت عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ اور محبت بڑھائے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی، سبحان اللہ۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، تیری نثار تیری چہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا، سبحان اللہ، جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ کتنی پیاری بات ہے، سبحان، ایسا نور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ کے نور من نور اللہ سے نور من نار دنیا میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہوگے۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مقصد جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے، سبحان اللہ، آ کر بے سہارا، غموں کے ماروں، دکھیوں، دل فگاروں اور دردوں کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ دیکھیں نام کتنا پیارا ہے، جہالت کے بعد روشنی، اور جب امید کی کرنیں ہوں تو پھر کیا ہے، تو اس کو صبح بہارا آ گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
جیسے کہ ہم نے یہ جانا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظہور دنیا میں تشریف فرمائے، ظہور کا مطلب ہے تشریف فرما ہوئے، تو ماشاء اللہ اس سے پہلے کیا تھا، لوگ دکھی تھے اور ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور سب کو پتہ ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہالت کا دور کہا گیا نا، تو کیا ہے صبح بہارا اللہ پاک نے ماشاءاللہ نبی کی آمد آمد پہ نام کیا رکھا، صبح بہارا، سبحان اللہ۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنکرے گر گئے، ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ ماشاءاللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس 57 تلاوت کی گئی، سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان سے اس کے، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دونوں دولت سے بہتر ہے۔ اب یہاں ترجمے میں آیا تم فرما دو، قل آیا نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کل فرماتا ہے، جب آگے امت کو بتانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ حبیب بھی فرمایا کہ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہ دیکھا علم تارا، ہاں ایسا بھی آتا ہے نا قرآن پاک میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کل کہہ کر فرمایا ہے، بات کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ اگر تم آئے گا، لیکن ہم نے پلٹ کے اس ترجمے پہ واپس آنا ہے کہ ہم نے کہنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کیونکہ ادب کا مقام ہم نے اس میں بالکل اس پہ ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں، خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، یہ تو شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنا دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے مقدس قرآن پاک میں صاف صاف اعلان ہے، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ ہے اس کا کنز الایمان سے، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشی منانے کا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے ہمیں قرآن پاک کے، تو قرآن پاک سے بڑھ کر تو کوئی ثبوت نہیں ہونا چاہیے نا، اللہ کی پاک کلام جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے خوشی منانے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کے لیے، اور آپ دیکھیں اپنے حبیب کے لیے کیا کیا ہے، کہ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں اپنی خوشیاں تو منائی جاتی ہیں، تو پھر جب ربیع الشریف آتا ہے
تو اس پہ بہت بہت باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور امتی بنایا، اس کے بارے میں کہ یہ بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی تمام پورے عالم میں، تمام جہانوں کو، تمام جتنے بھی انسان ہیں، پوری انسانیت کو بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا جاتا ہے۔ اور یہ کیا پتہ چلا کہ یہ رابطہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انہیں طریقوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب فرما رہا ہے تو کیا یہ رابطہ نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ کون دے گا؟ کہ اللہ تو بندوں سے کٹا نہیں ہوتا، بندے اللہ سے کٹے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نہیں ہے یہ، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، سب جانتے ہیں، سبحان اللہ، کہ سب لوگ کرتے ہیں نا، اللہ تو شارک کے قریب ہے۔ تو یہ ہے نا سورۃ قوف کی آیت مبارکہ میں، نحن، یہ جو ہم اکثر اس کا کرتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ شارک کے قریب ہے۔ اب سب جانتے ہیں، جانتے بوجھتے، پھر آدھا ماننا آدھا نہیں ماننا، پھر اس کے بعد دوبارہ آئیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے تھے ربط کیا ہوتا ہے، رابطہ۔ تو اللہ نہیں کٹا ہوتا، بندے کٹے ہوتے ہیں دنیا میں، بندوں کو اپنے کام ہوتے ہیں۔ جو قرب کی جو لذتیں، ادراک، معرفت، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اللہ کا نازل کردہ جو جتنی بھی چیزیں، تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قولی، فعلی، عملی پہنچایا۔ کیونکہ اللہ کسی بندے سے ہم کلام نہیں ہوتا، جیسے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، سورۃ شعراء کی آیت ہے نا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے کبھی ہم کلام نہیں ہوتا پرسنلی۔ جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے اللہ کے بھیجی ہوئی جتنے بھی صحیفے آئے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، تو یہی کہا نا کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات جہالت سے نکالنے کی۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ہم نے جانا کہ جہالت کا دور تھا، اور پھر سب سے پڑھ کر دیکھیں قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ تمام مجموعہ اور قیامت تک کے آنے والی روحوں کے لیے، سب اگلے پچھلے حالات جو بتاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا قرآن پاک، اور جبریل امین وحی لانے والے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تعلیمات بھی، حکمت بھی، سب پہنچانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا نبی کے واسطے سے بندوں کو معرفت ملتی ہے، کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے اور وہ بانٹتے ہیں۔ وہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اسی میں نمبر ہے 71
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا، انا قاسم واللہ یعطی، ترجمہ کرتے ہوں، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ انا ہوتا ہے میں، عربی میں۔ تو کیا پتہ چلا یہاں کہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ وحی بھیجتا ہے، اور جبریل امین لانے والے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچانے والے۔ تو کوئی ہر بندہ اپنی طرف سے تو خود نہیں نا تعلیمات لے گا، یہ تو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ رابطہ بنایا۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین و دنیا کی ساری نعمتیں، علم، ایمان، مال، اولاد وغیرہ سب کچھ دیتا اللہ پاک ہی ہے، اور بانٹتے حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرماتے ہیں، جسے جو ملا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ملا، کیونکہ یہاں نہ اللہ کے دین میں کوئی قید ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم میں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہیں یہ۔ المناجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ ڈائریکٹ جو کہتے ہیں نا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ یہ کرو، ڈائریکٹ وہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں کلام فرماتا کسی سیپریٹ ہر بندے سے، اپنے حبیب کے تھرو سارے کچھ نازل فرما کر بتا دیا، بتا دو میرے محبوب کل، بتا دیجیے ان کو۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پیدائش پہ خوشیاں کیوں نہ منائیں، کیوں نہ دل بار بار ہوں؟ کیونکہ فرمان عالی شان بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن الظن من حسن العبادہ، 2 دفعہ پڑھا گیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں بتا دیتی ہوں۔ حسن ظن اچھی عبادت ہے، یہ الجامع صغیر للسیوطی حدیث مبارکہ نمبر 3722 ہے۔ حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ اچھی عبادت ہے، وہ عبادت جو شریعت کے مطابق، جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے ہم سے، جس سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو، کوئی ہم ایسے کام نہ کی جائیں جس کو سن کر صحیح کام، جیسے کہ آج کل آگے آنے والا ٹاپک بدعت کا ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماشاءاللہ طریق پیدائش، اور اس ربیع الاول میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں اس پہ بہت سارے لوگ باتیں کر جاتے ہیں۔ خدا را آپ بھی خوشیاں منائیں، کیونکہ ہم سب امتی ہیں، اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، امتی بنایا، شفاعت چاہیے، رائٹ؟ قرآن میں ہی پڑھیں، ذرا سمجھے قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ فرمان سب کو پتہ ہے، قیامت کے دن صرف ایک کا اذن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول تمام انبیاء کے پاس قومیں جائیں گی، تو وہ سب کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا کہ آج وہی ہیں جو شفاعت کروائیں گے۔ تو حسن ظن کہ کیا ہے کہ جب ہم محفل کرتے ہیں، کوئی بیٹھتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تو خوشی میں ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو، پھر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، نعت مبارکہ نبی کی تعریف میں، سبحان اللہ، خوشی میں۔ یہ کوئی گانے بجانے نہیں ہیں، کوئی کٹی پارٹیاں نہیں ہیں، دنیا کی نہیں ہیں۔ دنیا کی تو ہم لوگ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، ہم گیٹ ٹوگیدر بھی کر لیتے ہیں، ہم اجتماع بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اجتماع کیا بہت ساری، اس میں اگر ڈیفینیشن پیش کرنے چاہوں تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، ملنے ملانے کا مطلب فارغ ہی نہیں ہے،
کبھی کوئی کنونشن ہو رہا ہے، کبھی کوئی کنونشن ایک اسلامی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دوسرے، گیدرنگ ہو رہی ہے، فنڈے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ذرا سوچیں ہم سب کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام بلند کیا جاتا ہے، دین اور شریعت کے مطابق بیٹھ کے عقیدت سے وضو کر کے اور باادب ہو کے، اور تو یہ حسن ظن نہیں کیا ہے، ظن نہیں اور کیا ہے؟ پھر کھانا کے اوپر کی جاتی ہے خدا را ہم خود بھی کھاتے ہیں، ہم اپنے بچے کی سالگرہ ہو، کسی اور کی سالگرہ ہو، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ کھانے بھی پکاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز بھی بناتے ہیں گھر میں، اچھی بات ہے، لیکن اس پہ کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ اپنی سالگرہ آ جاتی ہے انسانوں کی، سب کر رہے، اس پہ کوئی اعتراضات نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے، ہم تو نبی کا میلاد سارے سال مناتے ہیں، سبحان اللہ، ہر وقت مناتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق بسر کرنے کی زندگی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کی کوشش جاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں، محفل کرنا، اس کو جب کٹھے ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح دیکھیں فرشتے ہیں، ملائکہ پہ آتے ہیں، سب کو پتہ ہے ملائکہ ہے، اور ملائکہ کیا کام کرتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ سب تعلیمات والے ہیں، سب کو تعلیمات ہیں۔ مثلا حضرت جبریل امین ہیں، وحی کا پیغام لاتے تھے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے، کوئی جان نکالنے کی ڈیوٹی پہ ہے، کسی کے ذمہ ہواؤں کو چلانا ہے، اور کسی کے ذمہ رزق کو لے کے آنا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ سب ڈیوٹیاں لگائی ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں فرشتے، تو کیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ان محافل کو ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں جس گھر میں اللہ پاک اور اس کے رسول کی محفل ہو رہی ہو یا محافل ہو رہی ہو، کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ تو نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہوگی روئے زمین پر، جہاں جہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں وہ آتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ جہاں کوئی پہنچ جاتا ہے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے، وہ پھر دوسروں کو بھی نظر لگاتا ہے، وہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے، سبحان اللہ، اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسی محافل تراش کریں جہاں دین کی باتیں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہوں، درود و سلام ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پاک کا ذکر ہوتا ہو، اور وہ فرشتے آتے ہیں، اس وقت بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت تک جب تک وہ محفل اختتام نہ ہو جائے، اور ہر آنے والے کا نام بھی لکھتے ہیں، لسٹ بھی بنتی ہے وہاں، سبحان اللہ۔ جب وہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اس کے بعد کہ فلاں جگہ پر رب تعالیٰ تیرا ذکر ہو، تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی والے نے کام تو کرنا ہے، جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے حساب کتاب بھی تو لیا جاتا ہے نا، جیسے دنیا میں بھی جتنے آورز کام کرو گے اس کا حساب کتاب کر کے پے ملتی ہے نا، تو یہاں ہوتے ہیں ملائکہ کی بات، یہاں پے کی بات نہیں ہو رہی، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کہ کاؤنٹ ہوتی ہے چیزیں، تو جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے وہ جب ڈھونڈ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تیرے یہ بندے اس فلاں فلاں میں یہ محفل ہو رہی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عرض کرتا ہے، ان سے فرماتا ہے ملائکہ سے کہ وہاں وہ لوگ کیا کر رہے تھے اکٹھے ہو کے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ رو رو کر بے چینی میں تیرے دیدار مانگ رہے تھے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو جب اللہ راضی ہوگا تو جنتوں کی خوشخبریاں ہیں، اللہ کا دیدار بھی ہے جنتیوں کے لیے، سبحان اللہ، سلام قول من رب رحیم بھی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، یا سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو اور کیا کریں گے،
تو وہ تیرا اور تیرے ذکر اور کریں گے. یہ ملائکہ آگے سے عرض کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو اس محفل میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو میں نے بخش دیا، یعنی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ، اللہ آمین. اسی حدیث پاک میں یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ایک اور شخص کا نام بھی اس لسٹ میں ہوتا ہے. دیکھو لسٹیں بنی ہیں تو اس میں ایک اور شخص کا نام بھی ہوتا ہے. کس کا؟ ذرا آئیے جانتے ہیں. کہ جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی محفل اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا دوست صرف اس کو ڈھونڈتے ہوئے، کوئی اس کو کام تھا تو اس کو پتہ چلا کہ فلاں محفل میں بیٹھتا، تو وہ وہاں آ جاتا ہے اس کے پاس بات کرنے کے لیے. اس کی بات ہو رہی ہے، وہ محفل کو شرکت کرنے کے لیے نہیں آتا وہاں. تو وہ ایک ملائکہ اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ایک وہ بھی شخص تھا جو کہ محفل اٹینڈ کرنے نہیں آیا تھا، وہ صرف اس شخص محفل میں بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرنے آیا تھا، تو وہ بھی تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ہے برکتیں، یہ ہے فضیلتیں محفلوں کی، یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے ہمیں اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ لسٹیں بنتی ہیں آنے والوں کی، نام لکھے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بخش دو انہیں. تو سب سے کتنی بڑی بات ہے. تو جہاں انویٹیشن آئے محفل ملا شریف کا دیں، یا دیکھیں ساتھ میں اللہ کا ذکر تو ڈیفینیٹلی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیاروں کا ذکر کو محفل کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ حسن ظن نہیں ہے تو اور کیا ہے، اچھی عبادت ہے. اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، اور اس شخص کی بھی ہو جاتی ہے جو صرف ویسے ہی آ جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے، اور یہ محفلوں کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اسی پہ بات کی جائے تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی تعریف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے ختم ہو جائیں گی، وقت ختم ہو جائیں گی، انسان ختم ہوتے ہیں. اللہ کا کلام رہتی دنیا تک رہے گا. نبی کا نام اولین آخرین کا ہر وقت رہے گا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں، ہماری سب سے بڑی دولت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. ہماری رہنمائی قرآن و سنت، ہمارا زندگی ادب، ہمارا مشن دین کی اشاعت، ہماری شناخت 5 نمازیں، ہمارے مجالس میلاد شریف ہیں. تو کیا پتہ چلا ابھی جو حدیث مبارکہ جماعت، اور اس جماعت کے بارے میں دیکھیں کہ جب ایک فیملی بندہ اپنی فیملی بیوی بچوں کے لیے بیٹھ کر دسترخوان پہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، رب تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کو اٹھنے سے پہلے بھی بخش دیتا ہے. اتنی برکتیں ساتھ فیملی کھانا کھانے کے. تو یہ جو ہم جب محفلیں کرتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی فیملی، اسلامی فیملی، دین کی فیملی. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر آنے والے کی جو لسٹیں بنتی ہیں رب تعالیٰ پھر ان کو بھی بخش دیتا ہے. اور جو اس سے بات کرنے آیا ہوتا ہے، محفل نہیں کرنے آتا کیونکہ اس کے قدم آگے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے. تو دل کھول کے اپنے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوشی منائیں، اور ہر وقت منائیں. یہ صرف اسی مہینے نہیں، سارا سال مناتے ہیں. الحمدللہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور محافل ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو ابھی بتایا دیوانے، محبت خاص رکھنے والے، یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا، یہ نہیں. تو نہایت ہی اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تاج کے متعلق بہت مختلف روایتیں ہیں. مختلف، بعض میں 12 ہیں، بعض میں 17 ہیں. ایک روایت کو رجب شریف بھی آتی ہے. تو ہم پھر کس طریق کو منائیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں، باقیوں کی اس پہ بھی باتیں ہوتی ہیں. لو جی یہ تو تاریخ پیدائش کا دن نہیں ہے، تاریخ وفات کا ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ کو لوگوں کو ویڈیو آ جائے گی اس کی تفصیل، کہ یا اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ہوا تو
ضرور، تو اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ بیان ہوتا ہے کہ چلیں سب لوگ کہتے کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے، تو کیا ہے، جس کو جو صحیح لگتی ہے وہ منا لے۔ ہمیں 12 ربیع الاول شریف ماشاءاللہ خوشی کا پیدائش کا دن نبی پاک کا ہے، جو کہ بہت سارے آپ دیکھیں اسکالرز اور مورخین بتاتے ہیں، تو ہم ربیع الاول شریف کو بھی زیادہ مطلب خوشی منا دیتے۔ دیکھیں اس بات پہ ہم نے جھگڑنا ہی نہیں، کیونکہ وقت یہ جھگڑنے کا نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنے کا ہے۔ جو وقت مل رہا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے غنیمت سمجھیں کہ ہمیں بونس کی زندگیاں مل رہی ہیں۔ بہت سارے ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ کر آرام فرما رہے ہیں قبرستان میں، ذرا جائیں ادھر، دعا مانگا کریں، کیونکہ آخرت یاد آتی ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ آج خوشی کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں وقت ضائع کیے بغیر منائیں، دل خوش کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے بچوں کو بتائیں حضور کی ولادت کا، حضور کی سیرت کا، حضور کائنات خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کریں، اللہ کے ساتھ بتایا کریں حالات۔ نیگٹیو باتوں اپنے گمان کر کے نا وہ چیزیں آگے نہ لایا کریں، جس کو بدعت کا نام دے کر بہت ہی ایک ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بدعت تو کہہ دیا، اس کی آگے برانچز ہے، بدعت سیاہ ہے کہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی جب بدعت کا نام لیا جائے تو ضرور یہ ڈیفینیشن کے ساتھ کیا جائے کہ یہ حسنہ ہے کہ سیاہ ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم صرف بدعت کہہ دیتے ہیں تو بہت ساری اچھی چیزیں لوگ اس کو کیونکہ ان کی تعلیمات میں کمی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جو سیکھنے آتا ہے نا تو وہ اس کو سیکھنے آتا ہے، بتانے والے کو ایکسپلینیشن صحیح کرنی چاہیے کہ بدعت حسنہ ہے، یہ سیاہ نہیں ہے، کوئی فلم ڈرامے نہیں لگائے ہوئے۔ اللہ کے ذکر کو حسنہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا حسن ظن عبادت کے بارے میں، ہم نے ابھی شروع میں جو آیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ حسن کیا ہوتا ہے، اچھی طریقہ، احسن طریقہ، اچھی عبادت ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ 3722 الجامعہ صغیر للسیوطی کی آپ سے، حسن الظن من حسن العبادہ، یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اب جو حدیثوں کو بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ چلیں جی، اللہ دلوں کو صاف کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بڑی بے تکلفی سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اللہ ایمان کی روشنیوں کو بڑھائے۔ اصل میں ہم تعلیمات ہی نہیں کہ بدعت کے معنی کیا ہے۔ بدعت کے معنی ہے نیا کام شروع کرنا، اور دین اور شریعت میں یہ ہے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، اور یہ نیا کام نہیں ہے عبادت کرنا۔ حضور علیہ السلام کا میلاد شریف منانا، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کی محفل رکھنا، گھر میں مہمانوں کو بلانا، یہ کیا، اس میں بری بات کیا ہے؟ اللہ تو خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ڈھونڈ کے کھانا کھلاتے تھے اپنے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو مختصر ایک ساتھ سے بیان کرتی ہوں کیونکہ ٹائم اس میں مفہوم بیان کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کوئی ادر اسکول آف تھاٹ آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، تو اس نے کہا میں تو اس کو نہیں جانتا، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا، ظاہری بات ہے ہوا ہوگا، مفہوم بیان کر رہی ہوں، لفظ سے لفظ نہیں ہے، کہ تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ تو کیا ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میں تو ہر اس کو دیتا ہوں،
جو میرے فرما بردار نہیں بھی ہوتے میں تو ان کو بھی دیتا ہوں. ایسا کچھ الفاظ ہے. تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. کیا ہوا پھر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے لگے اس کو. جب ڈھونڈ لیا تو واپس لائے تو اس شخص نے کہا کہ اب آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو کہا میں نہیں دیتا. تو پھر فرمایا میرے رب تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، تو میں کون ہوتا؟ یہ مفہوم بیان کیا، لفظ ٹو لفظ نہیں ہے. تو بات ہے سمجھنے کی. تو پھر اس نے شخص نے اب ایمان افروز اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا تھا. یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کی، اللہ کے پیاروں کو. تو بات کھانے کی آ جاتی ہے، تو بات یہاں مفہوم ہے کھانا کھلانے کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مفہوم بیان کیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی اس کو پورا نہیں کیا، ایک مفہوم کے ہمیں سمجھ میں بات آ جائے. ٹھیک ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے لمبا لمبا سننے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ اور بوجھ عطا فرما دے. اور یہ بدعت کو کہتے ہوئے گمان کر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بچا رہے ہیں. اب یہاں ہم کون ہوتے ہیں بچانے والے؟ ذرا سمجھیے. بچانے والا تو وہ اللہ کی ذات ہے جو رب العزت ہے، رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ نے آگے ایک دوسرے کو ذریعہ بنایا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ سے وابستے کے لیے ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ ہمارا ربط اللہ سے، ربط کیا ہوتا ہے؟ رابطہ، ساتھ میں جڑا رہنا. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. تو ہر چیز کو بدعت 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 کہہ کے اچھے کاموں سے نہ روکا جائے، کیونکہ جس نے بھی صحیح کام کیا تو جو کام کر رہا ہے اس کو اس کے کریڈٹ بھی ملے گے، نیکیاں بھی ملیں گی. اور جس نے نیا اچھا کام اللہ اور اللہ کے رسول کے جو اللہ پاک کا دین بھیجا شریعت کے مطابق شروع کیا، دوسرے بھی کرنے لگ گئے، تو پھر دوسرے تو کر ہی رہے ہیں، ان کا بھی اس شروع کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس نے برا شروع کر دیا، تو جو برا کسی نے کہا، جتنے آگے لوگ برا کریں گے وہ سب کی برائیوں کا جو ہے نا وہ برا کام کرنے والے کو. تو کیا کوئی چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا بھی بتایا. تو کوئی چاہتا ہے جنت چھوڑ کے، آرام کی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا؟ تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے حابیل اور قابیل نے، ٹھیک ہے، ایک دونوں بھائی، لیکن ایک بہت اچھا نیک سعادت مند، دوسرے نے نافرمانیاں کی حسد میں. تو اپنے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، روشنیاں ڈال لیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی یہ پڑھی نا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اندھیریوں سے نکال دیا ہاں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، جہالت چھٹ گئی، عزت عورتوں کو بھی عزت ملی، سب کو دکھیاروں کو ملی. کتنا پیارا ہے آگے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ قرآن کی آیت سے بھی پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو ہر کام کو بدعت نہ کہا کریں، دیکھا کریں، سمجھا کریں. انسان نے جانور اور انسان میں فرق بنایا ہے، انسان کو عقل دی ہے کہ وہ سوچے اور وہ بولنے سے پہلے وہ تول لے، مطلب کہ سوچ لے. کیونکہ جب لفظ زبان میں ہوتا ہے تو وہ اپنا ہوتا ہے، جب باہر نکل جاتا ہے تو وہ خبر بن جاتی ہے. اب وہ سچی ہے کیا ہے وہ. تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اپنے اپنے ہر گھروں میں ہر مہینے میں سارا ہوتا ہے سجائیں، ڈائننگ ٹیبل کے پاس سجائیں، بچوں کو پتہ چلے کوئی اسپیشل آیا. ٹھیک ہے نا. تو بات ہے دلوں کی، بات ہے محبتوں کی، بات ہے یہ ہم ٹائم ضائع تو کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے. قرآن پاک میں ہے نا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ذرا سی کوتاہی سے سب کیا کا کیا رہ جائے. کوئی بھی نہیں ایسا چاہے گا.
تو پھر آ جاتے بعد ڈفرینٹ تاریخ کی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی ان کو بدعت سمجھے گا کہ ہم اسی دن کیوں مناتے ہیں تو پھر کس طریق کو منائیں؟ ہاں، اور جس بھی تاریخ کو منا لیں گے، کیونکہ اسی تاریخ کو کہا جاتا ہے نا، تو پھر جس کی تاریخ کو ڈفرینٹ پتہ چلا نا، تو پھر وہ جس طریق کو بھی منائیں گے تو وہ تو پھر ان کے مطابق جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بدعت ہی ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس طریق کو منائیں گے۔ بات کر رہی ہوں بدعت کی۔ اب اس کے ساتھ آگے ڈیفینیشن ہوگی، ہنسنا ہے یا ہنسنا، حضور کی خوشی نہیں منانی تو اور کس کی منانی ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بار میں مقبول ہونے والا عمل سمجھتے ہیں ہم، جس کا بہت ثواب ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ چلیں جس طریق کو بھی اچھا لگتا ہے کریں تو صحیح، دل تو کھول لیں اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب کی یاد میں۔ بحث میں نہیں پڑھنا ہمیں کہ ہمیں طریق کا نہیں پتہ اس لیے ہم نہیں مناتے۔ کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 10 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی گئی سورۃ البقرہ۔ فی مطلب میں ہوتے ہیں، قلوب بعض اوقات قلوب کہہ لیتے ہیں، کیونکہ تعلیمات سیکھیں، جانیں، تجوید مشکل کر کے چھوڑیں نا۔ بہت جگہ پہ بہت کام ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں صحیح، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو، اللہ کا بتائے ہوئے پیغام کو آگے بہت محنتیں کریں۔ اللہ بارک اللہ ان پہ اپنی رحمتیں ہم سب پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ پھر اللہ نے بیماری تھی تو اللہ نے اضافہ کر دیا اس میں۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں قلبی مرض سے مراد ہے منافقین کی منافقت، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ بیماری تباہ کرتی ہے نا، نہیں چھوڑتی، کمزور کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسی بیماریاں ہیں وہ ساتھ ہی جاتی جب تک انسان مر جاتا ہے، تبھی ختم۔ جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دوائی کھا لیں، اس کے مینٹین اللہ کی فضل سے ہوتی رہے تو کرم ہے۔ بعض اوقات ہے بیماریاں، بخار آتا ہے چلا جاتا ہے، زخم ہوتا ہے، کوئی زخم ایسے ہوتے ہیں وہ جلدی بھر جاتے ہیں، لیکن آپ کو اگزامپل دیتی، یہ بیماری جو ہے دلوں کے ساتھ جو جاتی ہے یہ روحانی زندگی کے لیے تباہ کرنا ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت سوالات ہو رہے ہیں، یہ کیوں منایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور طریقے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، صلاۃ و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب قرآن پاک میں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن پاک کی آیت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ اللہ نے تو خود اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے پورا قرآن پاک ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی کرتا ہے نہ کرے، اللہ کو اور اس کے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ محبتیں کیا ہے، نجات کی طرف لے کے جائیں گی انشاءاللہ، اس امید سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور نبی کی شفاعت کا بھی ہے، جس کو کہتے جائیں گے۔ اور سب نے یہ فکرہ بھی بڑا رٹا ہوا ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، آخری جب تک نبی کا امتی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف رہیں گے، کبھی میزان پہ، کبھی حوض کوثر پہ۔ تو ذرا سوچئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تو خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو امتی امتی جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو اب بھی امتی امتی. تو امتی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں امتی؟ سوال جواب. کبھی کہتا ہے امتی سوال جواب میں ایسے نہیں تو ایسے، ایسے تو بہت سارے سوال ہوتے. ہم اپنی خود کی نہیں سمجھتے کہ ہم ہیں کیا. صحابہ کرام کے سوالات پہ آ جاتے ہیں، ہم کیا وہ کام کرتے ہیں؟ ہمارے پہ تو دنیا بہت غالب آتی ہے. پہلے دنیا کے کام کر لیں، حقوق العباد نبھا لیں. یہ سب کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے بہت مومن پیارے بندے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جتنے بھی غلطیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. قیامت کے دن ججمنٹ والے دن حساب کتاب ہونا ہے. اور ہمارے ایک ساتھ کرامن کاتبین بھی ہے، جہاں پہلے فرشتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کی بھی فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں. تو ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں جو شولڈر پہ دائیں بائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مقرر کیے ہوئے ہیں. دائیں والا اچھی لکھتا ہے اور بائیں والا غلطیاں لکھتا ہے. ہماری بھی ویڈیو بن رہی ہے، ہماری بھی لکھا جا رہا ہے، اور وہ غلطی نہیں کرتے، غلطی انسان کرتا ہے. سب کھلوائی جائے گی. نامہ مال ہے جو ہمارے گلے میں لٹک رہا ہے، کھلوایا جائے گا انسان سے ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کھول. کیا کریں گے تب وقت نہیں ملے گا توبہ کا، تب وقت نہیں ملے گا دوبارہ آنے کا. ابھی دنیا میں ٹائم ہے، ابھی دنیا میں توبہ کر لیں، دل کو صاف کر لیں اللہ اور اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے پیارے حبیب سے جو نور میں نور اللہ ہے، ان سے محبت دل کھول کے کریں. سارا سال کریں، ہر وقت کریں، سوتے اٹھتے جاگتے درود پاک پڑھیں، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی اپنی گاڑیوں میں رکھیں. قرآن پاک تو سب لوگ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو اللہ کے کلام ہے، سب لوگ کے گھروں میں. سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بک بھی ہوگی تو اپنے ساتھ رکھیں. بیڈ ٹائم سٹوریز اپنے بچوں کو بنائیں، اس کی عادت. آج رات کو بچہ سو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا کیا نہیں دیکھ رہا ڈیوائسز پہ. تو پھر کیا معاشرے کا حال کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہماری اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں ہوتی ہیں. اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ کسی سے کٹتا نہیں ہے، بندے کٹتے ہیں. اللہ تو پکارتا رہتا ہے. صبح تہجد لاڈلی کا ہے، نیند توڑ کے جو اٹھتا ہے، یا کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اولین آخرین پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عادی اللہ سے دعا مانگ کے اپنے آپ کو بھی بنائیے، بچوں کو بھی بنائیے، شیئر کریں. آج کل ٹائم ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے تھا نا، پہلے الفاظ ہے کہ جو لفظ منہ میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے. پہلے تولو پھر بولو کا کہا ہے، اور لوگ یہاں تو بن تولے بولتے ہیں. اور یہاں تک کہ جاتے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ نہیں جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ تو دنیا سے. ہم تو اس زبان کو کہتے ہوئے بھی ہماری زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، لیکن بات کرنی پڑتی ہے. ظاہری پردہ فرما گئے ہیں. بشریت کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہم جیسے ان کے صاف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ایسے ہیں؟ ذرا سوچئے. بشریت کی ڈیفینیشن سمجھنی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کو جلدی سمجھ آئے گی الحمدللہ. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ جب عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو لکڑی کا تھا، تو جب فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اور مقابلے کے لیے، تو انہوں نے اپنے سارے کرتب دکھانے کیے جادو سے.
کیونکہ اس وقت جادو کا دور دورہ بہت تھا، لوگوں کی نظروں پہ کچھ کر دیتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا بنایا اور اس نے تمام سانپوں کو کھایا. اس کی جو حالت بدلی، اس کی اس وقت بنا اللہ کی قدرت سے. اللہ نے یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ جو چاہے کن فیکون کر سکتا ہے، اور وہ اس حالت میں آیا کھانے کی. تو جس حالت میں جو چیز ہوگی وہ اس کو اس طریقے سے اس کو وہی چیز کرنی ہوتی جیسے انسان کھاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت جلدی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اس کی حالت اللہ نے کھانے کی سانپ کی دے دی تھی، اور سانپ کا کام ہے کھانا. ہم انسان ہیں، ہماری حالت ہے ہم بھی کھاتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ہمیں انکار نہیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور من نور اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں حکمت اور علم سکھایا جائے، ہر اچھے برے کی تعلیم دی جائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے. تو پھر سارے نبیوں کا قرآن پاک میں اللہ کا سب نبی کھاتے بھی تھے پیتے بھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا را ایسی باتیں نہ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے ہیں. اب نور میں نور اللہ کی حقیقت جو ہے نا آپ لوگ جانیں تو آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ عزوجل، کیونکہ تعلیمات لینی بہت ضروری ہے. بغیر تعلیمات کے انسان کو ایسی ہے جیسے اندھیرے میں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فرمانے عالی شان ہے کہ مجھے 5 خصوصیت دی گئی. میں 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں. میرے لیے تمام روئے زمین مسجد و طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا. مجھے مقام شفاعت عطا کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے نبی خاص اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیا. میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ گئی جس قدر میرے لیے زمین سمیٹی گئی. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہاں یہ جامعہ ترمذی کی حدیث مبارک 2176 جو پڑھی گئی، اور اس کے اوپر جو حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی 521 کا ترجمہ آپ لوگوں سے پڑھا گیا کہ مجھے 5 خصوصیت دی گئی ہیں، وہ ہے. تو اس سے پہلے یہ ساری حدیث مبارکہ آپ لوگوں سے پڑھی گئی. سبحان اللہ. نمبر 2 پہ صحیح البخاری کی ترجمہ پڑھا گیا آپ لوگوں سے 335 کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشنیوں کی طرف لے کے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے تاکہ ہمیں یہ جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں نا اس سے بچ جائیں. اللہ آمین. تو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرمائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انکم میتون و انہم میتون، سورۃ زمر آیت نمبر 30. بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. انبیاء کرام کے جو جتنے تمام انبیاء کرام ان کے ساتھ علیہم الصلاۃ والسلام جمع دیں کہ موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے. آن ایک گھڑی، چھوٹی سی آن بس، پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے. اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں. ان میں 2 کا ذکر کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. نمبر 1، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے. سبحان اللہ.
بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث مبارکہ نمبر 1637۔ نمبر 2 پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسند ابو یعلی مسند انس بن مالک حدیث مبارکہ نمبر 3412۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ قرآن پاک میں 2 طرح آیات ہیں۔ نمبر 1 ہے آیات محکمات، یعنی صاف معنی رکھنے والی، یعنی جس کا صاف صاف لکھا ہوتا ہے وہ۔ دوسری آیات ہے متشابہ، وہ ہیں ان کو کہتے ہیں جن کے ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے حرف مقطعات ہے کہ اس کا آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کو متشابہات، یعنی کہ بہت ساری آیتوں کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کرام علماء کرام کی پاس جانا، تعلیمات لینا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کو پروسیس کو ایک عام آدمی کی موت میں قابل کرنا، یہ تو جہالت ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نور میں نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا بہت۔ آئیے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے تو اندر داخل نہیں ہوئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سے اجازت مانگی، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ذرا سوچئے سب لوگ کہ موت کا فرشتہ کس کس کے گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، ذرا سوچئے۔ کسی سے نہیں، تو یہاں سے فرق بالکل سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو رہ سکتے ہیں، یہ فرمایا کہ آپ جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، کسی سے نہیں پوچھا جاتا، بس دنیا کے لوگوں کے لیے تو آ گئی، اجل آ گئی، لیکن یہاں آپ کیا پتہ چلا؟ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے مشتاق ہیں، یہ بتایا گیا کہ اللہ آپ سے ملاقات سے مشتاق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جب مہلت کی دی بھی گئی، یعنی کہ آپ جب تک رہنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ رہ سکتے ہیں، آپ کا رب آپ سے ملاقات، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات سے مشتاق ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ملنے کے لیے یہ فرمایا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ خود انتخاب کیا۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، اور وہ شاہد بھی ہیں، مشہود بھی، ہمارے اوپر سارے شہید بھی ہیں۔ نماز میں درود و سلام پڑھنا واجب ہے، جس پر سلام بھیجا جائے وہ جواب بھی دیتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ تو پھر کیا ہے، اس کی بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ چاہے تو ہم اپنے گھروں میں یہاں بیٹھ کر جو ہے نا دنیا کے کسی کونے سے بھی ہوں، مدینہ شریف جا کے حاضری دے دے تو کیا ہی بات ہے، وہ تو قسمت ہی کھل جاتی ہے۔ تو روزہ اقدس پہ جا کے حاضری نصیب ہو جائے، یہ تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کہیں بھی کسی کونے میں بیٹھ کے یاد کریں، درود پاک پڑھیں تو حضور سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔
تو تبھی تو نماز میں کہتے نہیں ہیں ہم التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں کہتے ہیں نا، یہ ابھی تھوڑی پڑی گئی سمجھانے کے لیے کچھ حصہ. تو جب اس میں ہم روبرو سلام کر رہے ہیں، مسجد میں سوری نماز میں تو کسی کا خیال بھی آ جائے تو صحیح نہیں ہے نا، نماز ہی صحیح. لیکن ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روبرو سبحان اللہ، اللہ کرے ہمارے روبرو ہماری آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسے نیک اور پاک مطلب ایسے ہو جائے صاف ستھرے، اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا ہے، نبی پاک زندہ ہیں، زندہ لوگ سنتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء کرام زندہ ہے یہ فرمایا ہے. تو جو پھر ان حدیثوں کے انکار کرتے تو پھر اللہ جانے اور بندہ جانے، کیونکہ لوگ تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں دنیا میں، اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. صحیح چیزوں کو بھی بدعت کا نام اور اچھی چیزوں کو بھی بدعت کا نام. اس کو کہتے ہی نہیں یہ ہنسنا ہے کہ سیاہ ہے، کیونکہ تعلیمات ہی اتنی ہیں. تو تعلیم لیں، سیکھیں، جانیں، تبھی محبت ہوگی. جب انسان کوشش کرتا ہے اس کوشش میں کامیابی ہوتی ہے، اللہ پسند فرماتا ہے کوشش کرنے والوں کو. تو پھر ایک بات اور شیئر کرتی ہوں کہ جو آج چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پتہ ہے نا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. کلُّ نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی بتاتی ہے، جو کہ سچی، اللہ کا کلام سچا ہے، لا ریب فیہ. تو مرنے کے بعد کہاں جانا ہم نے؟ قبرستان میں، قبروں میں، اپنی اپنی قبر میں. تو پھر کیا قبر کا حساب کتاب ہونا یہ بھی سب جانتے ہیں. حساب کتاب کون لیں گے؟ ملائکہ لیں گے. تو اس قبر انور میں سوری ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کرے ہماری قبر کو ایسے نور و نور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں درود و سلام سنتے ہیں تو پیش کیا جاتا ہے ان پہ بڑے ادب سے بھی، یہ بھی ہے. اور پھر کیا ہماری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو یہ بھی پوچھا جائے کہ ما تقول بحق هذه الرجل، کہ یعنی اس کا میں اپنی الفاظ میں اگر بیان کروں نا تو بہت ضرورت کہ پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرشتے کہ یہ جو سونی صورت والا سامنے ہے، هذه الرجل آیا ہے، ما تقولو کیا کہتا ہے تو ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے تو شہید کے بارے میں کیا ہے کہ وہ زندہ ہے. ایک شہید جو نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اس کی موت کا کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، وفارحین، بڑے خوش ہیں. تو بتائیں آپ اس کے بارے میں. تو ہم یوم وفات اس نہیں مناتے، ہم یوم ولادت مناتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی زندہ ہیں. مردوں کو صالح ثواب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، محبتاً، مودتاً، عقیدتاً، ہدیتاً ہم تحفے بھیجتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی زندہ ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے کلمہ شریف کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی عہدہ دار مر جاتا ہے نا تو اس کے عہدہ ختم ہو جاتا ہے، رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام تک مردے کا چھین لیا جاتا ہے. جیسے کہ بادشاہ، وزیر اعظم، کوئی بھی نام ہو، کسی بھی عہدے پہ ہوتا ہے نا کوئی بھی، تو بادشاہ وزیر اعظم بھی چلا جائے نا تو دوسرا آتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، نام بھی ختم، عہدہ بھی ختم. مرنے کے بعد کوئی دوسرا عہدے پر آتا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہیں. الحمدللہ. پہلا کلمہ ذرا پڑھیے میرے ساتھ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پڑھیں گے. ہم درود پاک کے ساتھ اپنی دعائیں بھیجیں گے. ملائکہ پروں پہ سے جا کے لے کے جاتے ہیں. کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو جب ایک رسالت، ایک عہدہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عہدہ موجود ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب؟ یس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہے. نور میں نور، اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب اللہ کی مرضی، جو دنیا جیسے چل رہی ہے اس نے چلانی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. کوئی یقین کرے نہ کرے، کوئی میلاد منائے نہ منائے، یہ آپ لوگوں کی مرضی، آپ کی محبت ہے. گھر آئے والے لوگوں کے لیے تو کھانا پکایا جاتا ہے، گھر آئے والے لوگوں کے لیے اٹھ کے تو دروازے تک الوداع کیا جاتا ہے. لیکن درود و سلام پڑھ لیں تو یہ بدعت ہو گئی. مہمان بلا لیں اللہ کے محفل کے لیے، یہ جی اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. ربیع الاول پہ سجاوٹ کر لیں، اس کو بھی بہت باتیں ہوتی ہیں. اپنے لیے تو شادیوں پہ بھی ہوتی ہیں، سالگرہوں پہ بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں. کون سی جد و جہد نہیں کی جاتی؟ تو 12 ربیع الاول خوشیاں منانے کا دن ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو وفات کا دن ہے. تو وفات ہم کیوں کہیں جب حضور زندہ ہیں؟ تو خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ سرور کونین ہے، اللہ کا حبیب. قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کا کلام پڑھیں. ایسے ہی جیسے آپ بات کر رہے ہیں اللہ کی باتیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آمنے سامنے. قیامت ہماری شفاعت فرمائیں گے اس امید کے ساتھ اچھے کام کرنے پر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سجاوٹوں پہ بات کرتے ہیں، اور جب سجاوٹیں کرتے ہیں تو کہتے کوئی بیوہ کو دے دے، فلاں کو دے دے، فلاں کو دے. جی بالکل دیں، لیکن اسپیشلی ربیع الاول پہ جب مسجدوں کو سجایا جاتا ہے یا کچھ آتا ہے اس پہ باتیں ہوتی ہیں کہ اتنی یہ ضائع کیا جاتا ہے. تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں شادی کی ہوتی ہیں، ہماری الماریاں بھری ہوتی ہیں، سوٹ بھی پڑے اور لائے جا رہے ہیں، جوتیاں بھی لا رہے ہیں، سب کچھ لا رہے ہیں، جو بھی اس پہ فضول خرچی نہیں ہوتی. اس پہ بھی غلہ رکھیں، ہم بھی کم کر دیتے. لیکن ہم کیوں کم کریں گے؟ ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسروں کی بھی اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے ان کو بھی پہنچائیں گے. حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذکر اور حضور کے ذکر کے لیے خوشیاں مناتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ محافل کراتے رہیں گے. ہم تو سارا سال کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہر وقت درود پاک اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں. سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی پڑھیے، یہ میلاد ہے، بیٹھ کے ذکر کریں. لیکن ایک خاص دن ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خاص دن بنائے ہیں. رمضان الشریف ہے تمام مہینوں میں، تمام دنوں میں سید الایام جمعہ مبارک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو اسی طرح سب اگزامپل دینا سمجھا جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں بات آ جائے. سمجھ میں یوں آئے گی کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ محبتوں کا اظہار ہے. اللہ برکت دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کمی اللہ نہیں ہوتی دینے میں. اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے کہ جو نہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ ان کو بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ سب کا ہے. شروع میں جان لیں اللہ تعلق نہیں توڑتا. تو اس لیے میلاد منائیں. انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ آگے، پارٹ نمبر 2 اپلوڈ کیا جائے گا، وہ بھی دیکھیے گا. بس مختصر یہ بات ہے کہ ٹائم مت ضائع کریں. کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کہاں اجل آ جائے. زندگی بہت تھوڑی سی ہے، جو دی ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا خوب سے خوب درود پاک اس مہینے میں کثرت سے کر دیں، زیادہ کر دیں. گفٹ ہے محبتوں کا. کنجوسی نہ کریں، باتیں نہ کریں. بس یہی التجا ہے. ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو ایمان پہ خاتمہ بالایمان پہ لے کے جائے اللہ تعالیٰ. اللہ راضی ہو جی ہم سے. اللہ ہم سب کو یہ فضول ٹائم جو ضائع ہوتا ہے، حضور سے محبت، تمام انبیاء سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے اہل بیت طہار سے محبت، اور اللہ کے پیاروں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں اولیاء اللہ سے یہ ایک راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اس پر چلنے کی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ. بعمل طریقے سے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطی خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گھروں میں یکساں رحمتوں کا نزول فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پہ تمام اندھیرا چھٹ گیا، خوشیاں آ گئی. مطلب بہت پیارا ہے. آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکنڈ ایپیسوڈ میں یہ سارا آپ کو پتہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچنے والی ہے. تو ساتھ ہی رہیے. رحمہ فال آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آن کریں اور اس کو دیکھتے رہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں. بس ہمارا مقصد ہے عمل کرنا اور دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پہنچ جائے. نہ جانے کب کسی کا دل انسان بدل دے اللہ سبحانہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بتانا، پہنچانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیا. دلوں میں روشنی ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہی ہماری تعلیمات ہے، قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمارے عفو درگزر، پیار محبت سے، لڑائی جھگڑے سے گریز کر کے پیار سے محبت سے بس پیغام پہنچاتے ہیں. دعا کر دیں اس کے لیے اپنے لیے. تو ہمیں وہ تعلیمات سیکھنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں. تو یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، یہ حسنہ ہے. یہ پورا دین اور شریعت کے مطابق ذکر اذکار کے ساتھ درود پاک کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو بڑے ادب احترام سے تو اللہ سے ڈریے، کسی بندے سے نہ ڈریے. بس یہی میرا پیغام ہے. کھل کے حضور سے محبت کریں اور نماز پڑھیں، نفل پڑھیں اور پھر کیا درود پاک خوب سے خوب تر پڑھیں. بس یہی میرا پیغام ہے. آخر میں یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کی اس امت پہ اپنی رحمت فرما اور ہم سب کی بخشش فرما. جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، اللہ آئندہ غلطیوں سے بچا. حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو اپنی امت پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ فضیلہ ذلہ سے دعا مانگتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عیب نہ دیکھنا، اپنے پیارے حبیب کے امتی سمجھ کر معاف کر دینا، قبر کی وحشت سے بچانا. قبر میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو تو کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درود و سلام وہاں پڑھیں. اللہ یہ تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تیرے فضل کے دروازے ہم سب پر رحمتوں کے کھلے رہے. ہماری نسلوں پہ، آنے والی نسلوں پہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جتنے بھی طریقت کے جتنے بڑے بزرگ ہیں، میرے پیروں میں سب کی اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی سب کی دعاؤں کی تعلق اللہ تیری رحمت کے ساتھ یا اللہ پاک اس فیض کو جاری ساری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنا، عاجزی اور انکساری عطا فرمانا. اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے رہنماؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہت دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے سبحانہ تعالیٰ ان کی خیر کرنا. اللہ تعالیٰ اللہ بڑا نام تیرا ہے، عزت دینا. بس یہی ہے. اور اس امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بھی دل میں کوئی غلط فہمی ہے اللہ دور کر دے اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے اور جنتوں کی خوشبویاں دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ.